اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک چور کا دلچسپ واقعہ بتانے والا ہوں، جسے سن کر آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اس واقعے سے بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ تو پیارے برادران اسلام، ایک شخص کے گھر میں چور گھس گئے، اور جیسے ہی وہ چور گھر کے اندر گھسے تو گھر والوں کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوروں کو دیکھ لیا۔ پیارے برادران اسلام، جب اس شخص نے چوروں کو دیکھ لیا تو چوروں نے اس ڈر سے کہ کہیں صبح ہم پکڑے نہ جائیں، اس شخص نے ہمیں پہچان لیا ہے، کہیں یہ لوگوں میں بتا نہ دے کہ ہم چور ہیں، اسی لیے چوروں نے اس شخص کو دبوچ لیا اور اس سے کہا کہ تم یوں کہو کہ اگر میں نے کسی کو ہمارے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ میرے گھر میں چوری کرنے آئے تھے تو میری بیوی پر 3 طلاق ہے۔ پیارے برادران اسلام، گھر والا بیچارہ ان چوروں سے تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جان پر آ پڑے۔ وہ شخص مجبور تھا اور اس نے یہ حلف اٹھا لیا اور اس نے کہہ دیا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ میرے گھر چوری کرنے آئے تھے تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ پیارے برادران اسلام، وہ چور تو یہ کہلوا کر اسی وقت اس کا سارا مال و اسباب لے گیا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا، مگر حلف بالطلاق کی وجہ سے وہ کچھ بھی بول نہ سکا۔ پیارے برادران اسلام، آخر کار وہ بہت پریشان ہوا، اور پریشانی کے عالم میں وہ شخص حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پورا واقعہ حضرت امام اعظم کو سنا دیا اور کہنے لگا کہ حضور، چوروں کو میں بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں، مگر وہ ظالم مجھ سے یہ قسم لے چکے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ میرے گھر چوری کرنے آئے تھے تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ پیارے برادران اسلام، جب یہ باتیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم دیکھو ابھی کیسے چوروں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے پھر اسی وقت محلے کے معزز اور ذی جاہ لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اس بیچارے کے معاملے میں اس کی مدد کرو، اور شہر کے جتنے بدچلن لوگ ہیں ان کو ایک حویلی میں جمع کرو۔ پیارے برادران اسلام، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے شہر کے جس قدر بدچلن لوگ تھے ان سب کو ایک حویلی میں جمع کیا، اور پھر جمع کرنے کے بعد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ہم ایک ایک شخص کو باہر کرتے جائیں گے اور تم سے پوچھتے جائیں گے کہ کیا یہ تمہارا چور ہے، اگر وہ چور نہ ہو تو تم نہیں کہتے رہنا، اور اگر چور ہو تو تم چپ ہو جانا، کچھ مت بتانا، کیونکہ تمہاری قسم یہ ہے کہ اگر میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق، اسی لیے جب چور تمہارے سامنے آئے تو تم خاموش رہنا۔ پیارے برادران اسلام، اس شخص نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ جتنے بھی بدچلن لوگ تھے ان سب کو حویلی میں جمع کرنے کے بعد حویلی میں سے ایک ایک شخص کو نکالا جانے لگا اور ہر شخص کے متعلق اس سے پوچھا جانے لگا کہ کیا یہ تمہارا چور ہے،
تو وہ سب کے متعلق نہیں کہتا رہا۔ المختصر وہ جتنے چور تھے جب وہ آتے رہے تو وہ شخص چپ کر جاتا اور لوگ اسے پکڑ لیتے۔ اسی طرح سارے چور پکڑے گئے اور وہ شخص طلاق کی مشکل سے بھی بچ گیا۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چور چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، شریعت اسلام کی پابندی ایسی ہے، ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے چور پکڑا ہی جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بہترین سمجھ عطا فرمائی تھی، اور آپ مشکل سے مشکل گتھی کو پل بھر میں سلجھا لیتے تھے۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو جھوٹ، چغلخوری، چوری اور ڈکیتی سے ہمیں محفوظ عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے